پاکستان آج موجود ہے تو آپ کے سپوتوں کے لہو کے عوض ہے. آپ کے سپوتوں نے جو پاکستان کے لیے جانیں قربان کی، تو یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے اپنے بچوں کو یتیم چھوڑ دیا اس دنیا میں، مگر ہمارے بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا. آپ کے عظیم سپوتوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کر پاکستان سے نہ صرف دہشت گردی کا خاتمہ کیا، بلکہ پوری قوم اگر آج سکون اور چین کی نیند سوتی ہے تمام تر مصائب کے باوجود، تو وہ آپ کے عظیم سپوتوں کے لہو کی زکوٰۃ ہے. اگر آج کاروبار چلتا ہے اور کھیتیاں لہلہا رہی ہیں تو یقین مانیے کہ وہ پاکستان کے ان ہزاروں لاکھوں شہیدوں کی لہو کی بدولت ہے کہ آج پاکستان میں کاروبار اور تعلیمی ادارے چل رہے ہیں. میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور نوجوان بچوں، میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شہید، یہ کسی ایک جماعت کے شہید نہیں ہیں یا کسی ایک مسلک کے شہید نہیں ہیں. ان کا احترام ملک کے 23 کروڑ عوام کرتے ہیں. مائیں کرتی ہیں، کروڑوں مائیں، کروڑوں والدین، نوجوان، وہ ان شہیدوں کا احترام کرتے ہیں. لہذا یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ آج جس کنونشن میں آج اکٹھے ہوئے ہیں، شہداء کے عظمت کے کنونشن میں، اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ تا قیامت ان شہیدوں کی عظمت ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی اور کوئی اس کو اوپر آنچ نہیں آئے گی انشاءاللہ. 9 مئی کا واقعہ جو ہوا، میں ابھی چند لمحوں میں اس کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ بتانا چاہنا بڑا ضروری ہے کہ چاہے ملک کے اندر مسائل ہوں، چاہے کوئی خدا نخواستہ کسی جگہ ہنگامہ ہو، چاہے ہماری سرحدوں کی حفاظت ہو، چاہے ہمارے اس ملک کے اندر دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہونے والوں کا وہ جتھا ہو، ان کو آج تک اس کا مقابلہ مردانہ وار کنہوں نے کیا؟ وہ ہماری افواج پاکستان کے جوانوں اور افسروں نے، ہماری پولیس کے جوانوں نے، لا انفورسنگ ایجنسیز نے 9 مئی کو جو یہاں پہ اس ملک کے اندر جو درندگی ہوئی، 9 مئی کو میں پوچھتا ہوں کہ کیوں نہیں، اگر واقعی پی ٹی آئی کو اور اس کے سربراہ کو اگر اپنی گرفتاری سے اس کو اعتراض تھا، تو پھر پاکستان کی تاریخ اس طرح کی سینکڑوں ہزاروں گرفتاریوں سے بھری پڑی ہے. کیا کبھی کسی نے کوئی گملہ توڑا؟ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یہاں پر زعماء نے اپنے اپنے بڑے جوشیلے انداز میں اپنی باتیں کی ہیں. محترمہ شہید کی بات ہوئی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات ہوئی، نواز شریف صاحب کی بات ہوئی، اور بے گناہ بے بنیاد الزامات پر پچھلی حکومت نے ساری اپوزیشن کو دیوار سے لگایا. انہوں نے بڑے حوصلے سے اس جبر کو برداشت کیا، لیکن سوچا تک نہیں کہ کسی کی طرف رخ کریں، چاہے وہ سول تنصیبات ہوں یا فوجی تنصیبات ہوں. تو پھر کیا ہوا کہ 9 مئی کے
دن پاکستان کی تاریخ میں ایک المناک ترین واقعہ ہوا. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ کسی کے بھائی یا بہن سے یا والد یا والدہ سے تشدد ہوا یا ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی. قتل نہیں، نہ کوئی مارا گیا، نہ کوئی زخمی ہوا. ایک مقدمے میں جو کہ کرپشن کا مقدمہ تھا اس میں گرفتاری ہوئی. تو عمران نیازی نے اپنے جتھوں کو پیغام جو کئی ماہ سے دیتے رہے کہ میری گرفتاری ہوئی، تو پھر آپ نے فلاں فلاں جگہ جا کر آپ نے حملہ کرنا ہے. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں اور نوجوان بچوں، میں قطعاً اس موقع کے اوپر سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس سوال کا جواب پوری قوم مانگتی ہے کہ اگر ایک واقعہ ہوا آپ کی گرفتاری کا، تو پھر لاہور میں قائد اعظم کے ہاؤس کی بے حرمتی کیوں کی گئی؟ اس کو جلا کر راکھ کیوں کیا گیا؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ بلوچستان میں زیارت میں بھی چند سال پہلے قائد اعظم کے ہاؤس کو اوپر حملہ کیا تھا. کنہوں نے؟ دہشت گردوں نے. اسی طریقے سے لاہور میں یہ حملہ ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال پہلے جی ایس کیو میں دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا. 9 تاریخ کو بھی جی ایس کیو میں حملہ ہوا. کیوں؟ یہ ہیں وہ چپتے سوال جو پوری قوم آج جاننا چاہتی ہے. میں بڑی انکساری کے ساتھ یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیاسی کارکن ہمیشہ اپنے لیڈرز کے لیے وہ احتجاج کرتے ہیں، وہ ہڑتالیں کرتے ہیں، وہ باقاعدہ وہ جھنڈے بھی دوسری پارٹیوں کو جلاتے ہیں، مگر کبھی کسی نے پاکستان کے جھنڈے کو آنچ نہیں آنے دی. کبھی کسی نے پاکستان کے شہیدوں کے جو مجسمے تھے ان کو تباہ نہیں کیا. آج آپ نے یہاں پر جو ڈاکومنٹریز دیکھی ہیں اور کیپٹن کرنل شیر کی آپ نے تصویر دیکھی، ابھی چند سال پرانی بات ہے کہ ونگ کمانڈر جنہوں نے وہ جو ہندوستان کا جو جہاز آیا تھا پاکستان میں حملہ کرنے، ابھی نندن اس کا پائلٹ تھا، کس طرح اس کا مقابلہ کیا، اس کو زمین پہ اتارا. یہ وہ غازی اور شہید آج 9 مئی کو اس طرح ہم ان کا قرض اتار رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آپ کچھ بھی کر لیں، ہمیں اگر اسمبلی کے اندر اور باہر گالیاں دی گئیں، دشنام ترازی کی گئی، تو ہم سب نے اس کو صبر سے برداشت کیا. ہمیں اگر چور و ڈاکو کہا گیا دنیا میں اور پاکستان میں بدنام کیا گیا، تو ہم نے اس کو بڑے صبر اور تحمل سے برداشت کیا. لیکن 9 مئی کو شہیدوں کی اور غازیوں کی بے حرمتی، 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملہ، 9 مئی کو ریڈیو پاکستان پشاور میں حملہ، یہ ناقابل برداشت ہے. یہ رہتی دنیا تک دوبارہ اس کا عادہ نہیں ہونے دیں گے. جب تک جان میں جان ہے ہم پاکستان کا سبز ہلالی جھنڈا مل کر اس کو سر بلند کریں گے. ہم پاکستان کے نام پر آنچ نہیں آنے دیں گے. ہم اپنی افواج کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگنے دیں گے. اکسانے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں گے. میں بطور ایک منتخب وزیر اعظم کے میرا یہ فرض ہے اور میں اپنے فرض میں ایک لمحے کے لیے بھی کوتاہی نہ کروں گا، نہ برداشت کروں گا. اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس المناک ترین واقعے کے بعد ذرا سا بھی تساہل سے کام لیا تو پھر
نہ یہ قوم ہمیں معاف کرے گی، نہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، نہ عوامی عدالت ہمیں معاف کرے گی، نہ خدا کی عدالت میں معافی ملے گی. ہمیں اگر آج ہندوستان کو اور چاہیے جو کہ 65 کی جنگ میں اس کے خواب پورے نہ ہو سکے، 9 مئی کو ان دہشت گردوں نے اور جتھوں نے وہ خواب پورا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لہذا یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ قوم کا فیصلہ ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق ان تمام جتھے والوں کو، چاہے وہ منصوبہ بندی میں شامل تھے، چاہے وہ اکسانے میں شامل تھے، چاہے وہ حملہ کرنے میں شامل تھے، کسی سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، کسی بے گناہ کو قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور جو قصوروار ہیں ان کو کسی صورت بھی ان کو معافی نہیں ملے گی. آئین اور قانون اپنا رستہ دے گا. میں بھی کہوں گا تو اس بارے میں کوئی سفارش نہیں مانی جائے گی. اور میں آپ کو ایماندار کہتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ریڈ لائن کراس کی گئی ہے. یہ ہمارے ان سے پوچھیں، اس دن 9 مئی کو ان شہداء کے ورثاء کے دلوں میں نشتر برسائے گئے. یہ پوچھتے ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی آنکھیں پوچھ رہی ہوں گی کہ اے خدا، میرے بیٹے نے، میرے ایک نوجوان سپوت نے جس کی ابھی شادی ہوئی تھی، اس نے تو اپنی جان قربان کر دی، اپنی بیوی کو بیوہ کر گیا، بچوں کو یتیم کر گیا، اور قوم کے بیٹیوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دی. آج ان کے تختے اڑائے جا رہے ہیں، آج ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. یہ چشم فلک نے اس طرح کا دل خراش منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. لہذا میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اور نوجوان نسل سے خاص طور پر، کہ آپ نے حضرت قائد اعظم کا راستہ اپنانا ہے، ان کے فرمودات پر آپ نے عمل کرنا ہے. قرآن کریم اور نبی کریم کی اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان کو پر عمل پیرا ہوتے ہوئے حضرت اقبال اور قائد کے افکار پر عمل کرنا ہے، جو کہ جمہوریت کا درس دیتے ہیں، جو صبر اور تحمل کا درس دیتے ہیں. یہ لوٹ مار، یہ جتھا بازی، یہ دہشت گردی، یہ پاکستان کے عظیم سپوتوں کے خلاف جو ایک جلغار کی گئی، اس کی آپ کو نفی کرنی ہوگی. اور اساتذہ کرام سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ کو بچوں کو اس حوالے سے بھرپور ان کی تربیت کرنی ہوگی. لہذا میں آج ختاماً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ ایک انتہائی ظالمانہ قدم اٹھایا ہے، ان کو سزا ملے گی، ان کو قانون کے مطابق سزا ملے گی، ان کو قانون کے مطابق سزا ملے گی. وہ چھٹ نہیں پائیں گے. پاکستان انشاءاللہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا. پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا. ہم آخر میں ان عظیم سپوتوں کو سلام پیش کرتے ہیں، ان شہداء کو سلام پیش کریں، ان کے ورثاء کو سلام پیش کریں. اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو. پاکستان، پاکستان، قائد اعظم، شہداء پاکستان. آخر میں ایک بات کرنا چاہتا کہ شہداء کے جو بچے ہیں ان کو یہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ہم انشاءاللہ یوتھ، بزنس اور زرعی قرضے ان کو ہم مہیا کریں گے انشاءاللہ. جس طرح ہم پہلے کیا کرتے تھے ان کو انشاءاللہ ہم یہ اربوں روپے کے قرضے دیں گے. اور تمام جو پروفیشنل جو ادارے ہیں ان میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے ان عظیم بچوں کو، عظیم سپوتوں کے بیٹوں اور بیٹیوں کو، ان کو وہاں پر ہم کوٹا دیں گے، ان کو داخلہ دیں گے. اور میں نے آپ سے میں علیحدہ بھی ایک ملاقات کروں گا تاکہ آپ کے لیے جو بھی حکومت
آپ کی بہتر بحالی کے لیے جو کچھ بھی کر سکتی ہے. ہمارا ہر لمحہ، ہر قدم، ہماری تمام توانائیاں انشاءاللہ آپ کے لیے ہیں. خدا تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.